السلام علیکم، ویلکم ٹو بیسٹ ٹی وی اور میں ہوں شیخ عنایت۔ تو جناب آج ہم آپ کے ساتھ ایسی انفارمیشن عراق کے متعلق لے کر آئے ہیں کہ جو بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو کو مس مت کیجیے گا۔ جو بھی عراق میں زیارتوں کے لیے زائرین آئے تھے، جو ادھر پھنسے ہوئے تھے، جو واپسی جانا چاہتے تھے، جن کے پاسپورٹ نہیں مل رہے تھے، ایئرپورٹ پہ پڑے ہوئے تھے یا کسی مشکل میں بھی مبتلا تھے، اس کے متعلق شیعہ علماء کونسل پاکستان نے جو ابھی اعلان کیا ہے، جو انہوں نے بل پاس کروایا ہے، اس کے متعلق ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو جو بل پاس ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بل کون سا پاس ہوا ہے۔ بل یہ پاس ہوا ہے کہ جو عراق میں زائرین ادھر زیارتوں کے لیے آئے تھے اور ادھر پھنسے ہوئے ہیں واپسی جانے کے لیے، کوئی کہہ رہا ہے بائی ایئر یا آئے ہیں بائی ایئر جاؤ، یا بائی ایئر روڈ آئے ہیں بائی روڈ جاؤ۔ تو اس معاملے میں کچھ پاسپورٹ کے معاملے میں جو ادھر پھنسے ہوئے تھے ان کے متعلق اعلان کیا جاتا ہے کہ جو قافلے تھے، قافلے کے سالاروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ 4 تاریخ اکتوبر 4 تاریخ منگل والے دن صبح 9 بجے ادھر بغداد، پاکستان امبیسی بغداد میں وہ پہنچیں اپنے تمام کاغذات لے کر جو اپنے قافلے کے۔ تو دوسری بات اس میں یہ بتائی جاتی ہے کہ منگل والے دن ادھر پہنچنا ہے تو صرف قافلہ سالار ہی وہاں پہنچے، باقی لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی اپنے کاغذات اپنے ویزے کے یا اپنے لسٹ کے یا اپنے جو بھی ان کے کاغذات ہیں وہ لے کر صرف قافلہ سالار ہی وہاں پہنچے۔ صبح 9 بجے 4 اکتوبر منگل والے دن پاکستان امبیسی بغداد میں جو ہے ادھر پہنچ جائے اور ان کی واپسی کی وہ ذمہ داری لیں گے، ان کو وہ سارا مکمل ڈیٹیل کے ساتھ وہ بنا کے دیں گے۔ تو اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ زائرین کے وہ پاسپورٹ پوچھیں گے کہ کس ایئرپورٹ پر پڑے ہوئے ہیں اور کس کمپنی نے آپ کو ویزے لگوا کے دیے تھے، وہ ساری تفتیش وہ کریں گے امبیسی والے۔ یہ اپنا تمام ڈاکومنٹ ساتھ لے کر لازمی جائیے گا۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ کسی بھی غیر قانونی، اگر کوئی ادھر کام کر رہا ہے، کوئی غیر قانونی کسی کو لسٹ میں شامل نہ کریں۔ اگر شامل کیا گیا ادھر آپ کا کوئی بھی غیر قانونی فرد نکل آیا تو آپ سب کے لیے مشکل بن جائے گی۔ اس لیے کسی بھی غیر قانونی ادھر سے کسی کو واپس لے جانے کے لیے کسی کا نام نہ ڈالیں، کسی کی بھی غیر قانونی فرد کی ادھر انٹری نہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ تو پانچواں یہ تھا کہ ان کا یہ اصول ہے کہ صرف امبیسی کے اندر داخل صرف قافلہ سالار واحد ایک آدمی کو اندر داخل ہونے کی اجازت ہوگی، باقی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، چاہے سالار اکیلا جائے یا 10 لوگ جائیں، اندر جانے کی صرف ایک آدمی کو اجازت ہوگی جو قافلہ سالار ہوگا۔ تو یہ سب کوششوں اور اس کا نتیجہ کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ جو ہمارے پاکستان میں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے جو ہیں ڈاکٹر شبیر حسن صاحب، ان کو ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے رابطہ کیا اعلیٰ سطح پہ اور حکومت کے ساتھ، اور یہ جو بل پاس کروایا ہے، جو ادھر پھنسے ہوئے تھے لوگ ان کے لیے آسانی پیدا کی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو جو دوست سن رہے ہیں، 4 تاریخ اکتوبر 4 تاریخ منگل والے دن جو قافلے ادھر پھنسے ہوئے ہیں ان کے سالار کو چاہیے کہ اپنے سارے ڈاکومنٹس لے کر بغداد میں جو امبیسی ہے پاکستان ادھر صبح 9 بجے پہنچ جائے۔ اندر جانے کی صرف اجازت سالار کو ہوگی، باقی کوئی اندر نہیں جائے گا۔ اس لیے اپنے تمام ڈاکومنٹس لے کر ادھر پہنچ جائیں اور اپنے مسائل کا حل کروا لیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر پھر کوئی ایسی انفارمیشن آئی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی نیا ساتھی میرے چینل پہ آیا ہے، اگر کوئی نیا دوست دیکھ رہا ہے، اس کو چاہیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو لازمی دبا لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔